بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. معزز ناظرین و سامعین، اصول ایمان کے اندر جو ہمارا آج باب ہے وہ ہے علامت الایمان حب ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس سے محبت کرنا، اس سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ ظاہر بات ہے آپ پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ آپ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، جو شریعت دی ہے، جو دین دیا ہے، اس سے ہمارے دلوں کے اندر محبت ہو۔ اگر محبت ہے تو پھر یہ ایمان کی علامت ہے، اگر محبت نہیں ہے تو یہ نفاق کی پہچان ہے۔ نفاق اسی کو کہا جاتا ہے، یہ نفاق اعتقادی ہے کیونکہ اس کا تعلق انسان کے عقیدے اور دل سے ہے، یعنی اللہ کے رسول سے بغض رکھنا، آپ کی تنقیص کرنا، آپ کی عیب جوئی کرنا، یا اس طریقے سے آپ کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، یا آپ کی لائی ہوئی شریعت سے نفرت کرنا، آپ سے نفرت کرنا، یا اس طریقے سے آپ کی لائی ہوئی شریعت میں سے بعض چیزوں سے نفرت کرنا، تمام چیزوں سے نہیں، بعض چیزوں سے۔ کسی کو نماز سے نفرت ہو، زکوٰۃ سے نفرت ہو، حج سے نفرت ہو، یا اس طریقے سے اور چیزوں سے نفرت ہو، تو یہ سب نفاق ہے، یہ اور یہ نفاق اعتقادی ہے۔ یہ یعنی ایسا انسان پکا منافق ہوتا ہے، وہ دنیا میں اگرچہ مسلمان کے زمرے میں شامل کیا جائے گا لیکن قیامت کے دن وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا، اس سے نفرت تھی اللہ کے رسول سے، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے، یا آپ کی لائی ہوئی شریعت سے بعض احکام سے اسے نفرت تھی، محبت نہیں تھی، تو ایسی صورت میں اگر بغیر توبہ کی وہ مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا صاف فرمان ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول سے محبت، آپ کی شریعت سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کے دین سے، مسلمانوں سے، قرآن سے، مسلمانوں کی سربلندی سے محبت، ان کی عزت و غلبہ سے محبت، یہ سب ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسلمانوں کی کمزوری سے خوش ہو، مسلمانوں کی پستی سے اسے یعنی خوشی ہو، تو اسی صورت میں اس کے دل کے اندر گویا کی نفاق ہے، وہ گویا کی پکا مومن نہیں ہے، اسے مسلمانوں سے، اہل ایمان سے محبت نہیں ہے، اللہ کے دین سے، قرآن سے، سنت سے اسے محبت نہیں ہے، تو یہ پکا نفاق کہلاتا ہے۔ ایسا انسان اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو اسی صورت کے اندر وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ کے رسول کی شریعت سے محبت کرنا یہ ایمان کی پہچان ہے، اور آپ کی شریعت سے نفرت کرنا یہ نفاق کی پہچان ہے۔ اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کے بارے میں علماء کے یہاں بہت کلام ہے کہ وہ حدیث صحیح یا صحیح نہیں ہے۔ اکثر علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف حدیث ہے۔ انہی میں سے حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور انہوں نے جامع العلوم الحکم کے اندر اس حدیث کی تضعیف کے اسباب بیان کیے کہ حدیث کیوں ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور یہاں تک کہا کہ اس حدیث کے اوپر عمل ناممکن ہے، ناممکن اور مستحیل اور محال ہے کہ آدمی کا اس حدیث کے اوپر عمل ہو۔ آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ حدیث بہت مشہور ہے اور ہمارے یہاں حدیث بہت بیان کی جاتی ہے، ہمارے یہاں یہ حدیث بہت بیان کی جاتی ہے، لیکن صحیح بات یہی کہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اکثر محدثین اور اکثر علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ آئیے پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث کی روایت کرنے والے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ اپنے والد سے صرف 11 سال چھوٹے تھے۔ اپنے والد سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کا نام پہلے العاص تھا۔ العاص کے معنی ہوتے نافرمان، تو ہمارے نبی نے ان کے نام کو بدل دیا اور عبداللہ نام رکھ دیا، کیونکہ وہ نام جس سے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت
ظاہر ہو اس نام کو بدل دینا چاہیے، اور وہ نام جس سے شرک ظاہر ہو اس نام کو بھی بدل دینا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت تھی، آپ کا طریقہ تھا کہ اگر نام سے کے اندر کوئی قباحت ہوتی تھی اور نام سے کسی بری چیز سمجھ میں آتی تھی تو آپ اس کو بدل دیا کرتے تھے۔ تو ان کا نام العاص تھا تو ہمارے نبی نے ان کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ بڑے عظیم صحابی ہیں، 700 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ ان کے پاس ایک صحیفہ تھا جس کے اندر حدیثوں کو لکھا کرتے تھے، اور بڑے ہی عابد اور زاہد صحابی گزرے ہیں۔ ہمارے نبی نے انہی سے فرمایا تھا کہ جو انسان 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرے گا وہ قرآن کو نہیں سمجھ پائے گا، اور یہ ہمارے نبی سے انہوں نے اجازت لی تھی کہ میں روزانہ روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو ہمارے نبی ان کو منع کر دیا اور کہا کہ اگر رکھنا ہی چاہتے ہو تو صوم داؤد رکھو۔ صوم داؤد یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ نہ رکھنا۔ جب یہ بوڑھے ہو گئے تو افسوس کرتے تھے کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو رخصت دی تھی اس رخصت پر میں عمل کر لیتا تو ٹھیک تھا میرے لیے، کیونکہ بڑھاپے میں روزہ رکھنا، ایک دن رکھنا ایک دن نہ رکھنا بڑا مشقت کا باعث ہوتا ہے اور انسان نہیں رکھ سکتا ہے، مشکل بہت ہوتا ہے۔ تو یہ بعد میں افسوس ظاہر کرتے تھے کاش ہمارے نبی نے جو فرمایا تھا میں ان کی رخصت کے اوپر عمل کر لیتا تو اس تنگی اور تکلیف اور پریشانی میں نہ ہوتا، لیکن چونکہ نبی سے وعدہ کر لیا تھا اس لیے وعدے کو انہوں نے پورا کیا، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، اسے صوم داؤد کہا جاتا ہے۔ الغرض وہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور سن 55 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور تمام جنگوں کے اندر انہوں نے شرکت کی۔ بڑے عظیم صحابی، زاہد اور عابد، متقی، پرہیزگار، نیک، اور تمام صحابہ کے اندر کم و بیش یہ خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا میلان، اس کی سوچ، اس کا فکر اور اس کا ارادہ، اس کی رغبت اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر کے آیا ہوں، یعنی ہماری شریعت کے تابع اس کی سوچ، اس کی فکر نہ ہو جائے، اس کا میلان، اس کا ارادہ اور اس طریقے سے اس کی رغبت، اس کا دل، تمام چیزیں ہماری لائی ہوئی شریعت کے مطابق اگر نہ ہو جائیں تو گویا کہ وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اس حدیث کو کس نے روایت کیا ہے؟ اس حدیث کو الحجہ علی تارک المحجہ ایک کتاب ہے جس کے مؤلف ہیں فقیہ نصر الدین المقدسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور ان سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 کے اندر روایت کیا ہے، اور امام نووی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جبکہ بہت سارے علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور میں نے بیان کیا کنہیں میں سے ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 40 کی شرح کی ہے اور بڑی عظیم شرح کی ہے، اور اس کا نام رکھا جامع العلوم والحکم، اس میں انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اگر اس حدیث کا معنی یہ لیا جائے کہ انسان کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے تو یہ معنی صحیح ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ اگر یہ اس کا معنی ہے کہ انسان شریعت کے مطابق زندگی گزارے اور شریعت کے مطابق وہ عمل کرے تو بلا شبہ یہ معنی صحیح ہے، لیکن یہاں پر جو لفظ آیا ہے ہوا کہتے ہیں میلان کو، سوچ کو، فکر کو، ارادہ کو، تو اگر یہ معنی لیا جائے تو پھر حدیث کے اوپر عمل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام البانی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس حدیث پر عمل ناممکنات میں سے ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کی سوچ شریعت کے مطابق ہو جائے، اور کبھی بھی اس کی سوچ کے اندر کبھی کوئی ایسی بات نہ آئے جو شریعت سے ہٹ کر کے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے دماغ کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہ آئے جو شریعت سے ہٹ کر کے ہو۔ انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی پارسا، متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے، ظاہر بات اس کے دماغ کے اندر، دل کے اندر، سوچ کے اندر کبھی نہ کبھی ایسی بات آ جائے گی۔ تو اس لیے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اس حدیث کے اوپر عمل ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کی سوچ میں کبھی ایسی کوئی بات نہ آئے۔ یقیناً ہم سے مطلوب ہے
کہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کا حکم دین اسی لیے آتا ہے کہ انسان اس کے اوپر عمل کرے، کیونکہ دین نظریات کا نام نہیں ہے، دین تھیوری کا نام نہیں ہے، دین افکار کے مجموعے کا نام نہیں ہے، دین عمل کا نام ہے، دین پریکٹیکل کا نام ہے۔ ہمارے نبی نے اس پر عمل کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا، تابعین نے، نیک لوگوں نے، سب نے اس کے اوپر عمل کیا۔ تو دین عمل کرنے کا نام ہے، دین نظریات کا نام نہیں ہے۔ نظریہ یہ تھیوری ہوتی ہے جو قابل قبول بھی ہوتی ہے اور قابل رد بھی ہوتی ہے، لیکن نظریہ نہیں ہے یہ کسی کا، یہ کسی کے ذہنی افکار کی اپج نہیں ہے دین، یہ تو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت ہے، لہذا اس پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ پورا قرآن اس پر شاہد ہے، ہمارے نبی کی پوری زندگی اس پر گواہ ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام جو بھی گزرے ہیں ان سب کی زندگیاں اس پر شاہد ہیں، اور اس پر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم ہے مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو اپنا حکم اور فیصل نہ مان لیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی شریعت پر عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی شریعت سب کے لیے نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ اب مجھے شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہ گئی، جیسا کہ بہت سارے صوفیہ جو اپنے آپ کو فنا فی اللہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ریاضت کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے اس مقام کو پہنچ گئے، اس مقام پر پہنچنے کے بعد اب ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں رہ گئی، اب ہم خلاص ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے، اللہ ہماری ذات میں نعوذ باللہ فنا ہو گیا۔ تو اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کفر کا کام کرتا ہے، اور یہ کفر ہے ایسا سمجھنا، جب اللہ کے رسول کے لیے روا نہیں تھا کہ آپ دین سے الگ زندگی گزاریں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی صدر بات کیا کرتے تھے ہمیشہ کہ آپ کے قدم مبارک کے اندر ورم آ جایا کرتا تھا، آپ روزہ رکھتے تھے اور اس طریقے سے آپ نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے لوگوں کو روکتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سنت و نوافل کا اہتمام کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، آپ نے حج بھی کیا، اور اس طریقے سے اور سارے اعمال خیر آپ کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا کہ میں شریعت سے ہٹ کر کے ہوں، اللہ تعالیٰ کا غلام، اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والا بن کر کے آپ نے زندگی گزاری۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کافی ہیں، لیکن یہ جو حدیث کے اندر کہا گیا کہ یعنی انسان کی سوچ کے اندر بھی شریعت کے خلاف کوئی بات نہ آئے، تو یہ تقریباً ایسا ناممکن ہے، جیسا کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ امام ابن باز نے بھی کہا کہ اس حدیث کے اندر ضعف ہے، لیکن اس کا معنی صحیح ہے۔ کون کہتے ہیں؟ امام البانی، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ یہ نے یہ بات کہی ہے، لیکن صحیح بات یہی جیسا کہ امام البانی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس پر عمل تقریباً جو ہے ناممکنات میں سے ہے۔ تو بہرحال جو باب قائم کیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، باب اپنی جگہ پر اہم ہے، اور وہ باب بہت یعنی ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے کہ ہمارے نبی کی لائی ہوئی ہر چیز سے انسان کو محبت ہونی چاہیے۔ تو اگر یہاں پر ہوا کا معنی محبت لے لیا جائے تو ایسی صورت میں کسی حد تک اس کا معنی درست ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہوا کا معنی سوچ ہو، فکر ہو اور صرف میلان ہو تو یہ معنی جو ہے صحیح نہیں ہوتا حدیث کا، کیونکہ انسان کے دل کے اندر یا دماغ کے اندر جو سوچ آتی ہے، انسان سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اگر صرف سوچ کی حد تک ہے تو یعنی وسوسہ اگر انسان کے دل کے اندر آتا ہے، کوئی سوچ آ گئی، ختم ہو گئی، اس کے مطابق اسے نہیں کیا، تو اگر ایسی چیز ہے تو وہ انسان کو اس پر کنٹرول بھی نہیں ہوتا۔ اور نمبر 2، یہ چیز معاف ہے۔ انسان کے دل کے اندر جو کچھ چیزیں آتی ہیں، جب تک زبان پر نہ آئے، زبان سے نہ کہے، عمل کر کے نہ دکھائے، تو شریعت میں اتنی آسانی رکھی گئی ہے کہ تمام چیزیں معاف ہیں شریعت کے اندر۔ اگر صرف دماغ کے اندر کوئی چیز آ گئی اور ختم ہو گئی، انسان کے دماغ کے اندر بہت ساری کبھی کبھی ایسی باتیں آ جاتی ہیں، انتہائی غلط باتیں انسان کے دماغ کے اندر آ جاتی ہیں، انتہائی غلط باتیں بہت ساری چیزوں سے متعلق، دین سے متعلق بھی، رشتہ داروں سے متعلق
اور اس طریقے سے اپنی ذات کے متعلق اور اپنے اولاد اور اپنی بیوی اور اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کے متعلق انسان کی سوچ کے اندر کچھ باتیں آ جاتی ہیں. تو اگر سوچ بھی تمام کے تمام شریعت کے مطابق انسان کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے. یہ انسان ہے، انسان سے بھول ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر کئی مادے رکھے گئے ہیں. اس لیے امام البانی نے جو فرمایا کہ اس حدیث کے اوپر عمل کرنا مستحیل ہے، ناممکنات میں سے ہے، تو واقعتاً اگر سوچ کا معنی لیا جائے تو ناممکنات میں سے ہے. ہاں اگر محبت کا معنی لیتے ہیں تو کسی حد تک اس کا معنی درست کہا جا سکتا ہے. اور پھر جو انسان کے جو سوچ ہوتی ہے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس کے بارے میں گرفت نہیں ہوگی اور اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے. اسی لیے بہت زیادہ نہ شرح کرتے ہوئے اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کے اندر محبت پیدا کرے اور اس طریقے سے دین اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین. اور ہر وہ چیز جو دین اور شریعت کے خلاف ہو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہم کو محفوظ رکھے، ہر معصیت سے محفوظ رکھے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.